کا 4 باب، متی کے انجیل اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے کیوں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، کیونکہ روزوں کے ان دنوں میں خاص ایام ہیں، اور اسی دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر 325 عیسوی میں نقائدی کونسل نے اس بات کو مقرر کیا کہ مسیحی ایماندار جو ہے وہ اپنے بدن کی قربانی کو، اپنے بدن کو خداوند کے آگے جھاؤ کی طرح جھکائے، اور اس میں 40 دن کو خاص طور پر مقرر کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہیپولیٹس جو روم کی حکومت کے اندر خاص طور پر یہ ایک ایلڈر تھا، اور اس نے اس کو مقرر کیا، اور پھر اس نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو لیا کہ جب بھی مسیحی روزے شروع ہوتے وہ بدھ کے روز سے شروع ہوتے، اور اب بھی آپ دیکھیں کہ وہ پوری تاریخ ایسے اس نے اس کو ترتیب دیا ہے کہ جو 6 اتوار ہیں وہ نکل جاتے ہیں، تو پھر پورے 40 دن وہ روزوں کے بن جاتے ہیں۔ اس کو اس نے مسیح کی آزمائش، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آزمایا گیا، مسیح کی آزمائش کے ڈیز کو اس نے 40 ڈیز کے ساتھ مقرر کیا، تاکہ مسیح ایماندار کلیسیا جو ہے وہ بھی اپنے بدن کے اندر اس کو فیل کر سکے کہ کس طرح سے وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ جو 40 ڈیز آزمائش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تیاری کے دن ہے، آگے چل کر کچھ اور بھی باتیں سیکھ لیں گے، لیکن یہ تیاری کے دن ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں پر جو 40 ڈیز کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیاری کے دن ہے۔ اس سے پہلے یسوع مسیح کی خدمت کو آپ نہیں دیکھتے، پچھلے باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے اور دعا کر رہا تھا، تو آسمان کھل گیا اس کے لیے، اور کبوتر کی صورت میں روح القدس اس پر آ کر ٹھہر گیا، اور پھر ساتھ ہی جیسے یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، جیسے یہ بات ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ روح سے کہاں لے گیا؟ جنگل میں، جہاں پر وہ تیاری کر رہا ہے۔ کس بات کی؟ وہ خدمت کی تیاری کرنے کے لیے گیا، وہ ابلیس پر غالب آنے کے لیے، اور اس نے یہ ایسا ہونے دیا۔ دیکھو بپتسمہ بھی اس نے ہونے دیا، راست بازی کا یہ عمل ہے، یہ بھی اس نے ہونے دیا۔ جب اس کو مقرر کیا تو اس میں ساتھ اس نے آخری جو ویک ہے، اسے ہولی ویک کہا گیا ہے، جس میں پام سنڈے آئے گا، اور پھر وہ اس میں مسیح کی وہ تمام جو یادگاری ہے کہ کس طرح سے وہ یروشلم میں داخل ہوا، اور پھر وہ پاک جمعرات کو بھی اس میں لیا گیا کہ کس طرح سے آخری فسح اس نے کھائی۔ پھر اس نے اس کے ساتھ گڈ فرائیڈے کو بھی لے لیا کہ کیسے مسیح جو ہے وہ صلیب پر دکھ سہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی لیا کہ مسیح کے دفن ہونے کے بعد پھر مسیح کے جی اٹھنے کو ساتھ ہی وہ سنڈے انکلوڈ کرتا ہے۔ یعنی اس نے روح القدس کی تحریک کے ساتھ اس کو اس طور سے ترتیب دیا کہ آج تک اس میں فرق ہی نہیں آیا۔ تو یہ کلیسیا کے لیے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ روزے اترتے ہیں یا چڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں کہ بہت دفعہ بہت ساری کلیسیائیں، بہت سارے خدام آج جو ہے وہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، پتہ انہوں کو نہیں کہا، لیکن وہ اس کی مخالفت ضرور کر رہے ہیں کہ جی سانو روزے اے والے نہیں رکھنے چاہیے، یہ روزے کتوں اترے، کنے مقرر کیتے، کنے کیا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ ایکچوئل میں جو کلیسیا نے نقائے کی کونسل نے مقرر کیا، اس میں اگر میں بہت سے دوسری باتیں کروں تو وہ بھی پھر نہیں ہوں گی کہ ابھی نہیں سیکھا، ابھی نہیں سیکھا، تو وہ اس طرح کی باتوں میں نہیں ہمیں پڑھنا، ہمیں تو اپنے ایمان میں آگے بڑھنا ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان ڈیز کے اندر ایماندار کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بدن کو جھاؤ کی طرح جھکائے، وہ خداوند کے ساتھ رفاقت رکھے، اور یہ جو خاص ڈیز ہیں، یہ دن تو جو ہیں یہ آزمائش پر غالب آنے کے دن ہیں۔
یہ اپنی تیاری کے دن ہے. اچھا ہوں تو فوج میں سکیم نہیں ہوتی. فوج میں سکیم کیوں بھیجی جاتی تھی؟ کیوں بھیجی جاتی سکیم؟ جنگ کی تیاری. اور سکیم آپ سمجھتے ہیں وہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے بھی چل جاتی تھی. اس میں کیا مشق کی جاتی تھی؟ جنگ کی تیاری کی. اچھا ایماندار کبھی بھی جنگ کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی ایماندار کبھی بھی اپنے بدن میں اس بات کی تیاری نہ کرے کہ وہ کبھی اگر آزمائش اس کی زندگی میں آ جائے گی, کبھی اس کے ایمان کا امتحان آ پڑے گا, کبھی اسے اپنی زندگی خداوند کے لیے دینا ہوگی, جان خداوند کے لیے دینا ہوگی, تو وہ تیاری کیا اس کی؟ یہ کوئی اسکیم ہی نہیں, اس کی کوئی مشق ہی نہیں ہے, ایکسرسائز ہی نہیں ہے. اور آج بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع کیا انہوں نے کہ نہیں آ نہ رکھو. اچھا پھر کدھر رکھیے, پھر تو دس دے بھائی. پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ ہم میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ بھی ہم نے کبھی پریکٹس کی ہوگی روزہ رکھیں گے. ادھر دوائی میٹے رکھ میں نے تو سارے مسئلہ بن جاتا ہے. ادھر پرسوں رکھ بیٹھے پائی تو بڑا مسئلہ بن گیا, کوئی بڑھیا ہی نہیں گیا. اسی تو دعا ہی کر تو پاس جانا ہے, باقی روزے تو بہت دور بہ گئے. اور اگر ایک مشق کلیسیا کے اندر ہو رہی ہے کہ جناب ہم نے پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے, تو اس کی مخالفت شروع کر دی ابلیس کی طرف سے. یہ ہے کہ ایماندار کبھی بھی اپنے تن بدن کے اندر اس آزمائش پر غالب آنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ایسا ہے, اس کو لینڈ سیزن بھی کہا گیا ہے. اب جو لینڈ سیزن ہے یہ موسم بہار میں ہی آتا ہے. اب آپ دیکھیں درختوں پر جو آپ پتے دیکھ رہے ہیں, پرانے جھڑ گئے ہیں اور نئے پتے اور پمپلیں اور نئی ٹہنیاں بننا شروع ہو گئی ہیں. تو اسی طرح سے ایماندار بھی ہے کہ اس کی زندگی کے اوپر اگر پاپ ہے, گناہ ہے, کسی بری خواہش میں پھنسا ہوا ہے, کسی گناہ کے نیچے وہ چلا گیا ہے, اب اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اس پر غالب آ جائے. اور یسوع بھی چاہتا ہے کہ آپ غالب آئیں. اور اس نے کہا کہ آپ جو مسیح یسوع میں وہ کیا ہے, نہ مغلوب. اور میرا خیال ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو اس میں ایک تیاری ہے, ہم نئے ہو جائیں, نیا پن آ جائے, نئی سوچ, نیا انداز. اگرچہ چھوٹے پودے بڑے پودے سب ہی ایک دم سے ہرے بھرے نظر آئیں گے, خوبصورت نظر آئیں گے, اس کے اوپر پھول بھی لگیں گے, پھر پھل بھی آئے گا اس کے اوپر. واحد ایماندار وہ اس کی بھی پریکٹس نہیں کرتا, اس کی ایکسرسائز بھی نہیں کر رہا کہ میری زندگی میں تو پاپوں سے اٹا ہوا ہوں اور دل میں سے گناہ ہے, میں کبھی بھی دھونے کے لیے خدا یسوع کے پاس نہیں گیا. تو یہ روزہ جو ہے وہ اسے خدا کے پاس لے جاتا ہے کہ وہ اپنا احتساب کرے, غور و خوض کرے اپنی زندگی کے بارے میں, وہ اس بات کی فکر کرے. یہ خاص دن جو ہیں یہ ریاضت عبادت کے دن ہوتے ہیں. ویسے تو سانو ٹائم نہیں ملتا, ہوں اتنے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں بڑی ریاضت کرنا, کیونکہ یا سانو کام آمدا ہے یا سانو نیند آتی ہے. 2 ہی کام نے ساڈے, یا اسی رہندے کام تے ہاں یا پھر رہندے ہی سوتے ہیں. تو ریاضت عبادت نہیں ہوتی کسی. تو یہ ڈیز جو ہیں یہ مقرر ہے تاکہ اس میں ریاضت اور عبادت ہم کر سکیں. یہ اس لیے ہے تاکہ آپ اپنے اندر اس بات کو فیل کر سکیں. دلوں کی طہارت کے دن ہے, دلوں پر بہت ساری میل ہے, پاپوں کی دھول ہے جس جو اٹھی ہوئی ہے, تو ذرا دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے خداوند کے پاس لے آئیں. ابراہیم خادم تو یہی کہہ رہا ہے, اپنے دلوں کو اس کے پاس لائیں, اس کی طرف اٹھائیں, ایسا قربان ہونے کے پیش کریں. خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر, میرے باطن میں اصل مسکم روح ڈال. یہ دعا کے الفاظ ہو جائیں ہمارے. خدا میرے دل میں خواہشیں ہیں, میرے دل میں ناپاکی ہے, میرے دل میں داغ ہیں, میرے دل میں دنیا آ گئی ہے, اور دلوں کو صاف اور پاک کرنے کے یہ دن ہیں. گناہوں سے توبہ اور معافی کے یہ دن بن جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم کبھی بھی اپنے گناہوں اور پاپوں پر شرمندہ نہیں ہو پاتے اور لگے. لیکن جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں, جب آپ خداوند کے پاس آتے ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے یہ گناہ, یہ پاپ میری زندگی میں ہے, یہ خداوند کو پسند نہیں ہے, یہ گناہ میری زندگی میں کیوں موجود ہے, کتنے عرصہ سے میں اس گناہ میں ہوں اور کتنے عرصہ سے اس گناہ کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہا اور کر رہی ہوں. اب مجھے ضرورت اس بات کی ہے, اب وقت آ چکا ہے جب آج میں نے روزہ رکھا ہے, میں خداوند کے سامنے مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے. اور پھر وہاں آپ اقرار کرتے ہیں. نانوے کے لوگوں نے کیا کیا, روزہ رکھ کہ تو اچھا ایک پریکٹس اور بھی ہے, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ کر دیتا ہوں. بہت سارے خادموں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ایک گناہ کا بندہ تو روزہ رکھے ہی نہ, ادھر روزہ رکھنا کوئی کام ہی نہیں کا, بھائی تیرا روزہ کوئی روزہ نہیں. اچھا بھی کیوں بھائی, اب ہر بندے کیا ہے, ہر بندہ کہتا ہے میں گناہ گار نہیں ہوں, میرے اندر کمیاں نہیں, کیوں کہ میں بہت پاک صاف ہوں, اور پھر روزہ رکھتا ہی نہیں کا.
اچھا کوئی پان کھانا آ گیا وہ آئے گا پادی صاحب میں روزہ رکھ لا دیکھیے تو پان شان کھانا تو نہیں رکھ سکتا دوجا میں پادی صاحب روزہ رکھ لا وہ کہے گا تو سگریٹ پینا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کہنا پادی نے فتوا دے چڑیا آپ رکھنا ہی نہیں بھائی روزہ تو اتنا واسطے یہ 99 کے لوگ کس قدر یہ سارے 99 کے تو باشندے ہیں کوئی جوئے والا ہے کوئی نشے والا ہے کوئی شراب والا ہے کوئی پاپی ہے کوئی بدکردار ہے وہی تو سارے ہیں سن بادشاہ بھی گناہ میں تھا سب کے سب کہاں آئے پاک صاحب بن کے خدا کی حضوری میں آئے تو روزہ تو خدا کی حضوری میں لے آتا ہے ہاں اس میں ایک بڑی اہم بات ہے یہ سب اپنی اپنی بری روش سے باز بھی آ گئے اتنے یہ نہیں گا کہ سویرے روزہ رکھا تو شامی کھولیا تو پہلا تو سگڑ لائی نہ تو پھر میرا خیال نہیں گا کہ کوئی درخت جڑا انہیں پتے جھاڑ دیتے تو پھر چوک چوک کے لاندا ہوئے تو دیکھا کہ درخت نو تو پوچھو پائی درخت کی گل ہوئی انہوں نے کہا نہیں پرانے پتے جھاڑ گیا میں شام ہوگی پھر لانا لگا ہوں ایسا نہیں ہے پرانے پتے جھاڑ گئے اب نئی کمپلے ہیں نئے پھول آئیں گے نیا پھل لگے گا اگر کوئی مسیحی روزہ رکھتا ہے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ گناہ گار تھا وہ پاپی تھا وہ نشئی تھا وہ شرابی تھا وہ جو کچھ بھی تھا اب روزہ رکھنے کے بعد واپس نہ ہوتے جا رہے ہو پھر اس کے اندر تبدیلی بھی ہونی چاہیے نیا پن بھی ہونا چاہیے اس کا باطن جو ہے وہ صاف بھی ہو جائے اس کا دل پاک بھی ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ روزے بھی سارے رکھ لینے میں گنتی پوری کری آئیے تو تبدیلی زیرو ہو گئی تبدیلی کچھ بھی نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہے روزہ گناہوں سے پر غالب آنے کا کی قوت دیتا ہے روزہ جو ہے قربت اور رفاقت عیسائی کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم کس لیے روزہ رکھیں جبکہ تو سنتا نہیں ہے اور پھر خدا فرماتا ہے تم اس غرض سے روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز جو ہے یہ عالم بالا پر پہنچے سنی جائے اور روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کی آواز عالم بالا پر سنی جا سکتی ہے تو یہ بھی پریکٹس بڑی اہم ہے اب روزے کے جو میننگز ہیں وہ کچھ مختلف زبانوں میں ہیں عربی میں ہے فارسی میں ہے یونانی میں ہے یونانی میں اس کو نیسٹو کہا جاتا ہے جو یونانی متن ہے جہاں سے تراجم ہوئے ہیں دوسری زبانوں میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت سی زبانوں میں تقریباً 2600 زبانوں کے اندر کتاب مقدس کا تراجم ہو چکے ہیں لیکن اس کا جو اصل متن ہے وہ عبرانی یونانی ہی ہے پاکستان کے اندر دیکھیں پشتو کے اندر بھی سندھی کے اندر بھی اور اب فارسی کے اندر بھی سراکی کے اندر بھی اس کے کیا ہو رہے ہیں تراجم ہو رہے ہیں اب آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں روٹی کو کیا کہتے ہیں روٹی لیکن سندھی میں روٹی کو کیا کہتے ہیں مانی اب فرق ہو گیا نا ایک دم سے اب ہمارے دوست گلگت کے تھے تو وہ ایک دن ایسے ہمارے ساتھ جو سیمینار میں بات کر رہے تھے کہتا کہ کیونکہ ہم گلگت بلتستان سے ہیں کہتا کہ آپ اس طرح سے جب کسی کو کرتے ہو اس کا مطلب کیا ہے گڈ ایکسیلنٹ گڈ لک ویری گڈ ہے کہتا ہے آپ لوگ اس کو اچھی میننگز میں لے رہے ہیں لیکن کہتا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں اگر کسی کو ایسے کہہ دیں تو یہ ان کے لیے کیا ہے گالی ہے اب ہمارے ہاں تراجم موجود ہیں روزے کے لیے سوم یہ سیام زیادہ روزوں سیام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یونانی متن کے اندر نیسٹو جو اس کا صحیح ورڈ ہے جو پوری بائبل میں جہاں جہاں روزے کا ذکر آیا بات آئی ہے تو نیسٹو جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے انگلش کے اندر اس کو فاسٹ یا ہنگر کہا گیا ہے یا وداؤٹ ایٹنگ اینڈ فوڈ وہ اسی میننگ میں اس کے مطلب یہ ہے اب جب ہم یہاں پر متی کی انجیل کو پڑھ رہے تھے تو یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بس میری طرف پڑھ کے نکل جاتے ہیں آگے تو یہاں پر کچھ لفظ فرق لکھا ہے پہلی آیت میں لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور 40 دن اور 40 رات کیا لکھا ہے جی کیا لکھا فاقہ کر کے اب بہت دفعہ ہم اس کو یہی پڑھتے ہیں کہ یہ فاقہ لکھا یسوع نے روزہ نہیں رکھا یسوع نے کیا لکھا فاقہ کیا
اب یہ ترجمے کے اندر تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو ترجمے کے اندر یہ ہے، جب ہم اس کو انگلش میں پڑھتے تو وہاں فارسی کہا گیا ہے. میرے پاس یہاں پر یہ رومن کیتھولک بائبل بھی تھی، اور اس کے اندر بھی میں اس کو پڑھ رہا تھا. میں آپ کے لیے بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور آسانی ہو جائے. متی کی انجیل اس کا 4 باب اور وہی اس کی دوسری آیت ہے. جی پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں. تب یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا آخرکار بھوکا ہوا. یہ وہی ترجمہ ہے. ہم نے صرف لفظوں کی مار ماری ہے، ہم صرف لفظوں پہ کھڑے ہیں. تو فاقے کے بارے میں آپ غور کریں تو فاقے کا مطلب ہوتا ہے کو ہڑتال جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. میں نے پہلے بتایا کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا، کرنے کیا گیا تھا؟ تیاری. ہاں تیاری کرنے کے لیے، خدمت کی تیاری کے لیے وہ گیا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی روزے رکھے جاتے ہیں اس کے ساتھ مقصد موجود ہے. ہم نے کرنا کیا، روزے کے بعد کرنا کیا ہے. اگر کچھ نے روزہ رکھا ہے تو اس کے بعد اس کی توبہ آپ نظر آئے گی. اگر نینوے کے لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد توبہ ہوئی ہے. یسوع نے یہاں پر روزہ رکھا ہے تو وہ تیاری ہے خدمت کی. اور ہمیں رومن کیتھولک بائبل اردو ترجمے میں ہی یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ جو فاقہ ہے وہ فاقہ نہیں ہے، وہ اصل میں وہ روزہ ہے. اس کے جو میننگز کیا ہیں وہ اصل میں وہی ہیں. اب جب آپ رات سوتے ہیں اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جو روٹی کھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو جو ناشتہ، انگلش کی کرنے ہیں روز رکھا اندر. وہ تھوڑی دیر پہلے میں اپنی بیگم سے بات کر رہا، میں کہوں انگریزی ہوتی میں تو پوچھ رہا ہوں. وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہر 12 گھنٹے بعد جو ہے نا وہاں پر روزے ہوتے ہیں. کہنا صرف آدم مریض میں کہنا تو ہی کرنا، روٹی پانی کھانا بعد میں کاٹ دے. انہوں نے روا دینے. تو جو آپ ایک لمٹ میں کھانا پینا چھوڑ دیتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ، فاسٹ. میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے رات سوتے ہوئے روٹی کھائی، سو گئے، صبح اٹھے، آپ کا روزہ تو پر انگریز کی کہنے دیا سی بریک فاسٹ. تسی روزہ رکھا سی؟ وہ کہتے تیرا روزہ ٹوٹ گیا. نہیں، وہ کہتا ہر 12 گھنٹے کے بعد جب آپ کھانا پینا سٹاپ کرتے اس کے بعد جب آپ کھاتے کہتے ہیں روزہ ہی. یہ انگلش کے ترجمے میں ہے. اور ہمارے ہاں رومن کیتھولک ترجمے میں یہ بات ہمیں واضح مل گئی کہ یہاں پر جہاں فاقہ لکھا ہوا تھا وہاں اس میں کیا لکھا ہے؟ روزہ. یسوع مسیح کا فاقہ نہیں وہ روزہ ہی ہے. فاقے کا مطلب ہی کیا ہے؟ مطلب روزہ ہی ہے. وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یسوع نے بھوک ہڑتال کی تھی. یسوع کے لیے پرابلم بن گئی تھی. اور دوسرے اس کے میننگز یہ ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فاقہ کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے فائدہ روزہ رکھا. اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، یعنی کہ بندہ ہمیں پکارا نہیں. یسوع ایسی کیوں پکارے گا، ہمیں کیوں فاقہ ہوئے گا؟ اگر ہم کتاب مقدس میں دیکھیں تو ایلیا نے جب روزہ رکھا تو فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ کے کھا، تیرا سفر کیے لمبا بھی، تیرا کام بہت بڑا ہے. آگے بڑھیں گے. ایک چیز یہ تھی کہ روزے کا وقت کب ہو، یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے وقت. تو اب آپ نے خود ہی اس کو جتنے بھی آپ نے دیکھے ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. اچھا 40 دن کا روزہ کیوں تھا، اس کو تھوڑا کلیئر کر دیتے ہیں. 40 دن ہی کیوں تھے؟ موسیٰ نے 40 دن رات خداوند کے پاس گیا. اچھا موسیٰ کا جو تھا میں نے پہلے بتا دیا کہ جب آپ کھانا اور پینا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ فاسٹنگ نہیں آتا ہے. تو موسیٰ 2 دفعہ وہاں پہاڑ پر گیا، خداوند کے پاس گیا. اگرچہ وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اس نے روزہ رکھا، پر کلام کیا کہتا ہے وہاں اس نے کھایا اور نہ پیا. نہ کھایا نہ پیا، دونوں دفعہ ٹائم یہ ہوگا. تو جب آپ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں تو یہ روزہ ہے، یعنی اپنے آپ کو روکا ہے تو یہ روزہ ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ روزہ نہیں ہے. جب بھی آپ کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں یا کسی بھی چیز کو آپ چھوڑتے ہیں، سٹاپ کر دیتے ہیں کہ میں نے چوبدہ روزہ رکھا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں وہ کام نہیں کروں گا، تو وہ روزے کی میننگز کے اندر ہی آتا ہے. تو 40 دن ہے جو یہ پختگی کے دن ہے. جو 40 ڈیز ہے یہ پختگی اور پاکیزگی کا عدد ہے. اور اس لیے جو یونانی لفظ عبرانی میں جو خاص لفظ استعمال ہوا ہے مکویت، اور یونانی میں ہے مکوے. مکوے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طہارت کی رسم. جب بھی کوئی کوڑ سے شفا پاتا، اب مکوے کی میننگ بتا رہا ہوں، یہ طہارت کے رسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جو مکوے ہے وہ جب اپنی بیماری سے شفا پاتا تو وہ کیونکہ ناپاک ہوتا تھا، اس کی پاکیزگی کے لیے کوڑی کے لیے ضروری تھا کہ وہ 40 بھت پانی میں نہائے.
اس لیے 140 میں لیا گیا کیونکہ 40 کا جو وہ پکیزگی کی طرف ہمیں لیتا ہے, پختگی کی طرف, آزمائش پر غالب آنے کے لیے دیا جاتا ہے. وہ 40 بھاگ پانی میں نہاتا تھا تو ایک بھاگ جو تھا وہ 22 لیٹر کا ہوتا تھا, تو یعنی 880 لیٹر پانی میں وہ نہاتا تھا تا وہ پاک اور صاف ہوتا تھا, جب وہ شفا پا جاتا ہے. ایماندار کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ 40 ڈیز جو ہے وہ ایمان کی پختگی, اپنے آپ کو نیا کرنے کے لیے, اپنی زندگی کے اندر آزمائش پر غالب آنے کے لیے وہ مشق کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, اور پھر وہ خداوند کے جی اٹھنے پہ بھی شریک ہو جاتا ہے. ان 40 جو مقرر کیا گیا, جس ترتیب سے کیا گیا, اس نے یہی کہا کہ 40 ڈیز جو ہے وہ ایماندار اپنے آپ کو اس آزمائش میں پختہ کرتا ہے, وہ صاف ہوتا رہتا ہے, وہ گناہ پر غالب آتا رہتا ہے, وہ خدمت کے لیے, وہ مسیح میں جی اٹھنے کے لیے, مسیح میں زندگی بسر کرنے کے لیے اس کی مشق کرتا ہے. نوح کے وقت میں بھی پیدائشی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں 8ویں باب میں 6 آیت میں کہ 40 دن اور رات طوفان رہا, زمین سے بھی پانی اور اوپر سے بھی. تو 40 دن اور رات اس لیے رہا تاکہ زمین کی تمام ناراستی جو وہ ظلم سے بھر چکی تھی اس سے اس کو کیا کر دے, پاک اور صاف کر دی. تو جو روزے کا تصور ہے, روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک سنجیدہ رشتہ ہے. ہم اس رشتے کو بھی کمزور کرتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو, اس کی بھی مخالفت ہو رہی ہے کہ روزہ نہ رکھا کرو. یسوع نے کچھ نہیں کیا روزہ رکھو. اچھا ان ورڈز کا کیا کریں گے جی, جب یسوع نے کہا روزہ رکھو, جب تم روزہ رکھو, 3 چیزیں یسوع نے بڑی خاص بتائی. نمبر 1 یہ تھا جب تم خیرات کرو تو اگر تیرا دائنا ہاتھ جاتا تو بایاں نہ جانے, یہ خیرات پوشیدگی میں ہو. پھر یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کوٹری میں جاؤ, یعنی جو دعا کی جائے وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں, طول نہ دو, زیادہ الفاظ بولنے سے وہ سمجھ ہماری سنی جائے گی. اور پھر تیسری ہی تعلیم یسوع نے 6 باب میں یہ کہی کہ جب تم روزہ رکھو. ہاں ایک بات میں لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ یسوع نے منع کی تھا کہ دلہا جب تک تیرے نال ہے تو ہی روزہ. اچھا یسوع کتنے بھی, تو یسوع نے پھر نہیں نا ساڑھے نال کرے. یسوع نے کہا جب یہ میں ان سے جدا ہوں گا یہ کیا کریں گے, بعض لوگ کہتے رہتے ہیں. تو یسوع نے ابھی آئے گا دوبارہ, اس وقت تک اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمیں ابھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑی اہم بات اس میں اور تھی, جب آستر ملکہ کو وہ لے گئے کہ اب یہ ملکہ بنے گی, کتنے دن طہارت کے دن تھے ان کے, وہ بھی 40 ڈیز تھے. وہ طہارت کے ان ایام سے گزری تاکہ وہ کس کی دلہن بن جائے, بادشاہ کی ملکہ بنے, دلہن بنے اس کی. تو کلیسیا کو بھی ضرورت ہے کہ وہ طہارت کے اس عمل میں سے گزرے تاکہ وہ دلہے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. یہ میں نے ویسے کہہ دیا. اچھا, اور اس کے ڈیز کے بارے میں جو بات ہم کر رہے تھے کہ ٹائم کی, سب سے چھوٹا ٹائم تو ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے 1 شام سے لے کر دوسری شام تک. اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں ساڑھے نہیں سی ہوتی ہے, چلو بھائی ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو ملتا ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھا گیا ہے, پھر 3 دن کا آستر ملکہ اور اس کی سہیلیوں نے رکھا, پھر 7 دن کا روزہ داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا جو پھر مر گیا. اور پھر اسی طرح ہم موسیٰ کے بارے میں دیکھتے ہیں, پھر ایلے کے بارے میں دیکھتے ہیں, پھر یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں. اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا آپ نے کون سا روزہ رکھنا ہے. اور پھر اسی طرح اس کی اوقات ہمارے سامنے 3 دن ہے, 7 دن ہے, 40 ڈیز ہیں. تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے چھوٹا ٹائم ہمارے پاس کیا تھا, 1 شام سے لے کر دوسری شام تک. اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلیے آپ کا خدا کے ساتھ کیا ہے, آپ نے کتنے ٹائم تک خداوند کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور وہ آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ خداوند اس وقت میں رکھوں گا اور اس وقت میں کھول لوں گا. اور ہم اسی میں انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, کھولنا کرنا, بند کرنا کرنا, کتنے بجے کھولیے, یہ 6:01 ہوگا تو پھر کیوں ہوئے گا, پھر روزہ مقروء نہیں ہوئے گا. ہم یہ سوچنے سے شروع کر دیتے ہیں روزہ مقروء ہو جائے گا. پھر اگر میں 6:30 کے کام تھے, میں نے 7 بجے آیا تو پھر میں روزہ کھولیا تو پھر روزہ کی بنیا. بھئی آپ نے خدا کے ساتھ ریاضت میں رہے, آپ نے خدا کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا. ویسے بھی روزہ تو تب شروع ہوتا ہے جب آپ کو بھوک لگنا شروع ہوتی ہے. تو ایسا ہے, بعض ہوتے بھی کہتے ہیں موسیٰ نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ ہوتے ہیں اسمان دی پہاڑ جائے یا خدا کی قوت ہی انہیں ملتی رہی. کیونکہ کلام کی لکھیا کہ آدمی سے روٹی نہ زندہ نہیں رہے گا, باقی ہر اس بات سے خدا کے منہ سے نکلتی ہے. نہیں بھائی, انسان تو بھوک تو لگے گی. ابھی آپ اسلیبی کلمات پر بھی جب غور کریں تو 5ویں کلمے میں یسوع مسیح نے کیا کہا, تو پھر کہہ سکتے ہیں یسوع مسیح آپ ہی پانی بنا رہا, پانی میں بنا لیتا سیگا تو انہیں پیاس تو لگ سکتی نہیں. جب یسوع مسیح بشر ہے تو اس کو پیاس بھی لگی ہے. تو جو موسیٰ ہے وہ تو آلریڈی بشر ہے,
میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مینو روزہ لگ گیا نہیں. ہم یہ کہہ سکتے روزے میں مجھے کوئی ایسا فیل نہیں ہوا لیکن مجھے اچھا لگا, مجھے روحانی قوت بھی ملتی رہی, میرے بدن میں بھی قوت رہی. تو اگر بدن میں قوت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کلام ہی کھانا سیگا. نہیں, دیکھیے اب ہماری آنکھیں بھی تو کمزور ہو رہی ہیں, دھندلی ہو جاتی ہیں. علیشا کے بال سارے جھڑ گئے تھے. اچھا موسیٰ کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ فصیح تھا, وہ کہتا میں واضح الفاظ میں بول ہی سکتا. تو اس وقت اس کو اور طرح کی قوت دی گئی, اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو بالکل اس طرح نہیں بنا سکتے کہ جناب وہ اونٹی بات کیا ہے, باج کا روٹی بھوکھی لگنی, گڈ فرائیڈے سے پہلے تو تیاری ہو رہی, کوئی روٹی پانے کا انتظام کر لو, بھائی صاحب 2-3 گھنٹے تھی پانا سانو اتنے, یا میں کہوں بھائی 7 کلمے سن کے پکے ہو جاؤ کہ 7 کلمے بعد بھوک نہیں لگنی. ایسا نہیں ہے. تو اس بات پر بھی غور کریں کہ موسیٰ 2 دفعہ گیا پہاڑ پر, وہاں خدا کی حضوری میں رہا. اچھا اس کے بعد تبدیلی بھی کچھ تھی. کیا تبدیلی تھی؟ حکم لے گیا. اچھا حکم لے کے آئے. ہاں جی, چہرہ کی سیا تبدیلی پھر نہیں ہونی چاہیے. 40 دن اگر رات رہا اتنے خدا دی حضوری چ تے پھر وہ چہرہ کی کر رہا سی, چمک رہا سی. اس بات پر بھی غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. وہ روزہ وہ عمل ہے جس میں کوئی روزہ دار اپنی جان, اپنی روح, اپنے جسم کی خاطر محدود مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع آتا ہے. پھر اس کا میننگز یہ ہے, روزہ بدن کی قربانی ہے جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنی جان خداوند کی طرف متوجہ کرتا ہے. یوں اس قربانی سے روزہ دار اور خداوند ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ ہے. اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ابھی وقت نہیں کہ ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, روزہ ہمارے بدن کی وہ قربانی ہے جس میں ہم روحانی بھی برکت پاتے ہیں, کیونکہ رسول کے مال 13 باب میں لکھا ہے کہ میرے لیے سول اور برناباس کو کیا کر دو, الگ کر دو. وہ کیا کر رہے تھے؟ کلیسیا میں لکھا ہے کہ وہ دعا کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے. جب کبھی کلیسیا میں بزرگ مقرر کیے جاتے تو روزہ رکھے جاتے, روزے رکھ کر پھر ان کو مقرر کیا جاتا. آج تو بس لگے ہیں نا روزے نو تے بہت ہی لے گئے. اچھا جی کوئی روزہ رکھ بھی لین نا, اب رکھ دے نہیں گئے, جی رکھ بھی لین تو انہوں نے نوی ایک کر چڑی, پتہ نہیں کنے کڑے پا دی بھائی ہوں آ گئے نے نویں جناب نکلیاں کمپنا. انہوں نے کیا جناب تسی جوس پی لیا کرو. اچھا یہ روزہ کڑا ہوتا ہے کہ تھی جوس پی لیا جو تین فیل ہوئے نا, ہاں بھائی تین شوگر شاگر تو تھی جوس پی لیا کرو. تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں ساڈا خدا ایڈا بھی ظالم خدا نہیں, تسی کوئی اور 2 شت پی لیا کرو. چھوڑ اچھا کہیں کہ ایک چائے کا کپ تے 2 بسکٹ بھی کھا لیا کرو. یعنی کہ ہم نے مسیحیت کو مذاق ہی بنا دیا ہے. پہلے تو یہ مخالفت کی کہ روزہ رکھنے نہیں, اے روزے نہیں رکھنے, تے باقی ٹائم رکھو, تے باقی ٹائم تو رکھوان آ رہے ہیں. یہ مخالفت. پھر اس بات کی مخالفت کہ یسوع نے روزہ نہیں رکھا, یسوع نے فاقہ کیتا, اس کو بھی ہم نے کلیئر کیا بھی ایسا نہیں ہے. ایسا نہ کہیں یسوع کے روزے کے بارے میں کہ فاقہ کیتا یعنی اس کو ہڑتال کی تو مقصد مزگونی سے بتانا جی پھر داریا, ایسا نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی پریکٹس شروع ہوئی تھی اور اب بھی ہے, کیونکہ یہ مسیح کے آنے تک ایسا رہنا ہے. آپ صرف کلام خدا کی بات کو سمجھا کریں, صرف کلام کے سے آگے ایک لفظ نہ جائیں. وہ کہتا ہے کہ سنڈے کو روزہ رکھا جا کرو. آؤ پھر کہنے کے بعد سب سنڈے کو کی اعتراض ہے؟ بھائی مینوں تو کوئی اعتراض نہیں, پتہ سنڈے کے بارے پتہ ہے سنڈے کو کیوں نہیں روزہ رکھا جا سکتا؟ یہ جشن کا دن ہے, فتح. یہ ہاں عید کا دن ہے. ابھی جو عید قیامت مسیح منائیں گے تو یہی تو عید کا دن ہے, اتوار کو تو کرنا ہے. تو ایوری سنڈے ایماندار کلیسیا اس لیے اکٹھی ہوتی ہے کہ وہ یسوع کے جی اٹھنے کی عید مناتی ہے. تو وہ کہنا ہے اتوار رکھ لیا کرو, یعنی یسوع نے خدا کے سارے دن خدا نے تو اسی اتوار رکھ لیا کرو. نہیں بھائی, اتوار کا دن خدا دا دینا, اس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ جان کو دکھ دینا ہوتا ہے, اپنے آپ کو چاہو کی طرف جھکانا ہوتا ہے, ریاضت کرنا ہوتی ہے. پھر یسوع نے اچھا جو روزہ ہے نا یہ باقی دنوں سے تھوڑا فرق بھی ہونا چاہیے. کئی روزہ رکھتے ہیں میرے منہ داڑھی ہونی ودی, ایک میرے منہ رنگوں میں دا, پھر تو جناب داڑھی ودی, اچھا پھر وال بھی بکھرے. اور بھائی صاحب کہتا ہے سر کہتے وہ اسی نے جگہ تے چلے گئے تو اتنے وہ بندہ کہتا میں بشپ بننا, بشپ صاحب بھی آ گئے. اگے ایک بندہ ہوئے ملیا وہ بھی کی سیگا, وہ کارڈا لوٹی سیگا بورڈ میں کہتا بھی بشپ ہے. وہ تھوڑے وال نہ انہوں نے میں نہیں ہاتھ مارنا. اچھا وہ کھلے ہوئے سن کی گل تو دفتر آیا میں یار تیرے وال کھلے کھلے نے, کہتا یار میرا روزہ جے, کہتا وال کہتے پھر غم نہیں کہانا, دکھ نہیں کہانا. یعنی غور کریں ہم کن فیلنگز کے اندر ہیں. اچھا تو ہمارے ہاں یہ ہے
جب روزہ رکھے باقی دنوں سے فرق ہو اسی کی کرنا آج روزہ رکھا ایک اٹھنا ہی لیٹ ہے سوتے رہنا ہے سوتا رہنے سے کی ہے یہ روزہ نہیں کرنا اٹھ کے روٹی کھانی ہے سوتا رہنا اچھا انہیں اٹھ کے برش بھی نہیں کرنا خود ہی بندے سوتا بھی رہا برش بھی نہیں کرنا شیو تو رہ نہیں دو نا کیونکہ شیو کا کام ہی تو نہیں ہونا اچھا بہنا دے بال بھی نہیں مانے نہ تیاری کرنی نہ کپڑے پانے اون جی میرے موریا جناب ہیں جی روڑا کھولیا تے شامی جناب پتہ لگا کی سی بھاجی آج روزہ رکھا سی بس یعنی کہ کیا بات ہے اور لیکن میں اس بات کو بتاؤں یسوع مسیح نے کیا کہا جب تم روزہ رکھو آگے ہاں اپنا منہ اگے نہیں تو نہ تو نہیں جس نے پتا ہی نہ توڑا نہیں کرنا منہ تو نہ سر سے یعنی باقی ڈے سے آپ کی تعریف فرق ہونے چاہیے آپ کس کے پاس رفاقت رکھنے لگے ہیں آپ خداوند کے ساتھ کیونکہ کلام میں یسوع نے کیا کہا تیرا باپ جو پریز دی لارڈ کلیسیا اس بات کو انڈرسٹینڈ کر جائے میرا باپ مجھے پشیدگی میں دیکھتا ہے اگر پہلے برش نہیں کرتا ہوں میں 2 دفعہ کراں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے آج فون آ جائے مینوں آ گیا نا فون کے بھی شباش نہیں بلان دیا نال وزیر باندھنا ہے پہلے انہوں نے کہا میں تبسم نہیں ملنا ہے تو میں کی کرنا میں نٹ پانا وہ جی ٹائم بڑا تھوڑا سی میں پھر این جی آگے جدی بھی پاس نہیں کی میں نٹھا ہی آگے شباشی صاحب تجھے بلایا اس نے اسی کی کران گے پوری تیاری سوٹ نواں کرنا ہے کلر شلر کروانا ہے ہو سکتا میں جا کے پہلا ایتھے لاڈو کو لیا گا کریمہ بھی باجی دہی فٹافٹ ملا دے وہ کریمہ لگاواں گا پھر ہو سکتا ہے میں جناب خوشبو لگاواں سوٹ اچھا سا نکال کے پہنوں گا جوتا نیا پہنوں گا کتنے جا رہے ہیں میں اور 2-3 دفعہ پوچھاں گا میں صحیح لگ نہیں صحیح لگ بات چل میں صحیح نہیں اور جب بلا دے ضرور جانا ہے بکھرے وال اور میں منہ سمیل آمدی رہے جی میں مرضی ہوں رہے ایسا نہیں ہے باقی دنوں سے تیاری فرق ہو بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں جا رہے ہیں باقی دنوں سے تیاری فرق ہے اگر کوئی کسی کی دلہن بنتی ہے اس کا قیمتی لباس ہوتا ہے اس کے پاس سے خوشبو بھی آ ہوتی ہے اور 40,000 روپیہ بیوٹی پارلر والے دن دیا اندر کیوں کہ دلہن خوبصورت لگے باقیوں سے ڈیفرنٹ لگے افسوس کلیسیا اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی یہاں تک کالے کپڑے پا لیتے ہیں اچھا 2 ہی کام نے ساڑھے کرسمس ہوتا ہے نچنا پہنے تے ایسٹر ہوتا ہے تے رونا پہنے ماتمی ہو جانے افسوس کالے کپڑے پا کے بعد لادا روزے دار نہیں فریش رہے اس کو مہین کتانی لباس پہننے کا اختیار دیا گیا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کالے نہ پایا کرو کسی اور پہلے جنگے نہ چوکے پیچھتے چٹے ہی پایا کرو تاکہ اگر غلطی نہ بھی چل جاؤ تو سیدھا اوتھے شامل ہو جاؤ کپڑے دی وجہ نال بچے کدی ساڈے ایڈر ہوں کتے عام کپڑے ویکھی دے کہ ایک دم یونیفارم کتے لبنا پے جائے نا تے لبے گی نہیں پاویں گول ہے کروتی ہوے کیونکہ سارے کوئی لگ رہے ہوندے نے تو غور کریں کہ آپ سفید لباس کو زیادہ پہن لیں کالے نہیں کرسمس آئے گا تو نچی جان گے کہ بڑا دن آیا یسوع آیا کہ جب ایسٹر آیا تو پھر رونا پہن گئے ماتمی ہو گئے ایسا نہیں ہے کلیسیا اس بات سے نکلے پائے دوسروں کا رنگ نہ لے مسیح کا جو رنگ ہے وہ اپنے اوپر لے یسوع کے لہو کا رنگ اپنے اوپر لے یسوع مسیح میں شامل اور ایسے ہو جیسے یسوع کا پھر ہم جب اس کی حضوری میں جائیں گے تو وہ بادشاہ ہے اور اس کی حضوری میں ہم کھڑے ہونے کا کیا کریں گے خدا اس کام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے دعا کریں آئیے دعا کیجیے گا شکر گزاری کیجیے گا آنکھیں بند کیجیے گا اگر جن باتوں کی سمجھ آ سکی ہے اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں خداوند ہم کچھ سے روزہ رکھ سکیں باقی دنوں سے یہ الگ بھی ہو کچھ خاص بھی ہو میری زندگی میں خداوند تو آئے اور جلال پائے ہیلیلویا آئیے دعا کریں سمجھ آئیے اس کلام کی تو شکر گزاری کریں ہیلیلویا ہیلیلویا خداوند کی شکر گزاری کریں خداوند مجھے اور اپنے کلام کی قربت دے نزدیکی دے مکاشفہ کھول مجھ پر میں تیرے کلام کو قبول کر سکوں تیرے کلام سے حظ اٹھاؤں تیرے کلام کی برکت میری زندگی کے اندر آ جائے خداوند میں تجھے جلال دینے والا بن جاؤں